السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آج اب میں جس اہم مسئلے کی طرف جا رہی ہوں اس کو جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ اس وقت کی بہت دیکھا جائے تو اس کا بہت ریشو ہے۔ عدالت کا رخ کیا جائے تو یقیناً طلاق سے زیادہ خلا کے کیسز دائر کیے جاتے ہیں۔ ریسنٹلی جو انفارمیشن ملی ہے، مطلب 70% جو کیسز ہیں وہ خلا اور طلاق کے دائر ہوتے ہیں نا۔ تو اس تبارک و تعالیٰ کی حدود نے قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں فرمایا ہے، تلک اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، لہٰذا ان حدود سے تجاوز نہ کریں۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے تجاوز نہ کرنے کی خاص تاکید جو ہے وہ اس طرف واضح اشارہ ہے کہ جب تک زوجین کے درمیان اختلاف نہ ہو اور بیوی شوہر کے ساتھ رہنا پسند کرتی ہو اس وقت تک خلا جائز نہیں ہے۔ کیونکہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ فیملی ایشوز میں جو ہے کچھ بڑے بھی اس میں مداخلت کرتے ہیں میاں بیوی کے معاملات میں، اور وہ جو ہے اس میں کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح جو ہے ایک اناج اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اس کی تسکین کے لیے وہ اللہ کی حدود کو ختم کر دیتے ہیں، اور میاں بیوی کی رضامندی جانے بغیر زبردستی ان کو عورت کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ خلا لے۔ تو اس لیے کہ تمام احوال میں عقد خلا کے جائز ہونے کی نفی جو ہے وہ سوائے اختلاف کے حال میں ہے۔ تو اس میں کیا ہے کہ اگر دونوں میں سے کوئی ایک نہیں رہنا چاہتا، ٹھیک ہے، مطلب عورت خلا لے سکتی ہے وہ اس صورت میں جب کوئی شرعی عذر ہو۔ بغیر شرعی عذر کے اگر وہ لے گی تو اس کے بارے میں جو ہے حدیث مبارکہ میں بہت سخت وعید آئی ہے، جیسے کہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ تو اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بھی ہے کہ بغیر عذر کے طلاق مانگنے والی اور خلا لینے والی عورتیں جو ہیں وہ منافقین میں شمار ہیں، یعنی منافقین عورتیں ہیں۔ یہ مسند احمد اور نسائی میں اس کا حوالہ دیا گیا ہے۔ تو دیکھیں جی، تو اس حدیث مبارکہ سے ان دونوں احادیث کو بھی اگر دیکھا جائے، ویسے تو بہت زیادہ اس پر اگر بات کی جائے تو تھوڑی آڈیو لمبی ہو جائے گی، تو میں مختصراً بات کرنا چاہوں گی کہ ابھی دیکھیں اس میں سب سے بڑی بدبختی ہے عورت کی کہ ایک تو وہ منافقین میں شمار ہو جائے گی اگر خلا لے گی بغیر عذر کے، بغیر شرعی عذر کے، تو اور اس کے علاوہ کتنی بڑی محرومی کا شکار ہوگی کہ وہ جنت کی خوشبو بھی اس پر حرام ہو جائے گی۔ تو یہاں پہ ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں کہ ہم اپنی آخرت کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ تو بہتر ہے کہ اگر کسی کو غصہ ہے تو وقتی طور ضروری نہیں ہے کہ آپ شیطان کے بہکاوے میں آ کے بس ایک ہی فیصلہ کر لیں کہ پھر آپ جس پہ پچھتائیں۔ تو اس سے بہتر ہے کہ آپ کچھ وقت کی لا تعلقی کر لیں، کچھ وقت دوری اختیار کر لیں۔ اگر آپ ایک دوسرے کے بنا رہ سکتے ہیں اور اس میں بھی شرعی عذر دیکھیں، شرعی عذر کو لازمی آپ نے لازم رکھنا ہے، صرف اپنے جذبات کو نہیں دیکھنا اور وقتی حالات کو نہیں دیکھنا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد بھی مانگنی ہے۔ مین ایشو یہی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے لیے مدد نہیں مانگتے۔ ہم عدالتوں کے چکر کاٹیں گے، ہم کچہریوں کے چکر کاٹ کے وکلا جیسے بھی کہیں گے ان کی باتوں پہ آئیں گے، لیکن ہم کیا ہے کہ شرعی احکام کی طرف توجہ نہیں دیں گے کہ اگر ہم ان پہ عمل کرتے ہیں تو ہمارے لیے کتنی آسانی ہے۔ تو اس چیز کا خاص احتیاط کریں کہ بجائے کسی کے لیے پریشانی کا سبب بننے کے تھوڑا وقتی صبر کر لیں، لا تعلقی کر لیں، کچھ وقت کی دوری اختیار کر لیں، تو ہو سکتا ہے کچھ وقت دور رہنے سے ایک دوسرے کو سمجھ سکیں کہ آپ نے کہیں کوئی غلط فیصلہ تو نہیں لیا۔ بعد میں پچھتانے سے بہتر ہے آپ پہلے ہی اس میں نظر ثانی کر لیں۔ اور دیکھیں یہاں پر کتنی بڑی محرومی بتائی گئی ہے کہ اگر بغیر شرعی عذر کے عورت طلاق لیتی ہے تو اس پر کیا ہے کہ جنت کی خوشبو حرام بتائی گئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث نقل ہے،
انہوں نے فرمایا کہ اسلام میں سب سے پہلے جو خلا لی تھی وہ خاتون تھیں حبیبہ، یہ ثابت بن قیس کے نکاح میں تھیں، اور مزید یہ ہے کہ ان کے حالات سے بھی یہ بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارادہ فرمایا تھا کہ ان بی بی صاحبہ یعنی حبیبہ سے نکاح فرما لیں، لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انصار کی غیرت کا خیال آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ناپسند فرمایا۔ تو یقیناً اسی میں اللہ کی بہتری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم مسلمانوں کو صبر و تحمل کی توفیق عطا فرمائیں اور ہمارے گھروں کو شاد و آباد رکھیں، آمین ثم آمین۔